رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں جو آپ کی شفقت اور یتیموں کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے دل میں غم کا پہاڑ اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آپ کے قریب آیا اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں تھا، مگر آنسو رک نہیں پا رہے تھے۔ کریم نبی نے اس سے پوچھا، بچے کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا، یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا، یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا، میرا بابا دنیا سے چلا گیا، ان کے جانے کے بعد کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، لوگ مجھے دھتکارتے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے یتیم کہہ کر چوٹ پہنچاتے ہیں میرے دل کو۔ جب دوسرے بچے اپنے والد کے ساتھ کھیلتے ہیں میں دور کھڑا دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ والدین انہی گلے لگاتے ہیں، جب والدین اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو گلے لگاتے ہیں تو میرے سینے میں ایک درد سا اٹھتا ہے۔ آقا میں بھی چاہتا ہوں کوئی میرے لیے بھی محبت کے دروازے کھولے اور مجھے اپنے بازوں میں لے کے اتنا تو کہہ دے، بیٹے پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا، او دکھی بچے پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس نہ کوئی کھیلنے والا ہے آقا، نہ کوئی مجھے تسلی دینے والا ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں تو کوئی مجھے کھانا نہیں دیتا، میں پیاسا ہوتا ہوں کوئی مجھے پانی نہیں دیتا، میں ننگا رہتا ہوں کوئی مجھے کپڑا نہیں دیتا، اور جب میں روتا ہوں تو کوئی میرا دکھڑا نہیں بانٹتا، کوئی میرا دکھ نہیں سنتا۔ ہائے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے یہ درد بھرے الفاظ سنے، درد بھرے الفاظ سنے تو آپ کا دل بھر آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں، آقا کریم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب کریم آقا نے یتیم بچے کے دکھڑے سنے تو آپ نے ایک گہری سانس لی، گہری سانس لیتے ہوئے درد بھرے لہجے میں فرمایا، او میرے بچے تمہارا یہ درد میرے دل کو چیر رہا ہے، چپ ہو جا، دکھڑے سنانے بند کر دے، تیرا یہ درد میں محمد کے دل کو چیر رہا ہے، تمہاری تنہائی اور یہ غم مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ جان لو بچے، اللہ اپنے بندوں کے اس وقت سب سے قریب ہوتا ہے، اس وقت سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ بے سہارا ہوتے ہیں۔ بے سہارا لوگوں کے میرا اللہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تمہارا یتیم ہونا دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے میرے بچے، لیکن جان لو کہ یتیموں کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے، یتیموں پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، میرے کریم آقا کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ آپ نے یتیم بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے، یتیم بچہ کس کا بیٹا تھا، کس کا بچہ تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ میرے کریم نبی کو اس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، وہ سید زادہ تھا یا کسی اور قوم کا تھا، نہیں نہیں نہیں، کریم آقا نے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ میری قوم کا نہیں ہے، یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، اس بچے کو سینے سے لگایا، بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا، اے میرے معصوم بچے، بچے کیا تم جانتے ہو کہ میں بھی یتیم تھا؟ میرے کریم نبی کے الفاظ ہیں، نبی نے بچے کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، بچے کیا تم جانتے ہو ایک وقت تھا میں بھی یتیم تھا، ایک وقت تھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، جب میری ماں کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ایک 7 سالہ یتیم کو گڑ گڑا کر روتے ہوئے دیکھا، گڑ گڑا کر روتے ہوئے دیکھا، جو اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ کوئی ان سے پوچھتا کہ ماں کی جدائی کا صدمہ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ بچے تو جانتا نہیں، میرے سر سے بھی بچپن میں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، اور جب میری عمر 6-7 سال کی ہوئی تو
لوگوں نے یتیم بچے کو ایک جنازے کے ساتھ گڑ گڑا کر روتے ہوئے دیکھا، جو اتنا رو رہا تھا کہ کوئی ان سے پوچھتا کہ ماں کی جدائی کا صدمہ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ بچے، میں نے بھی انہی غموں کو جھیلا ہے جو تم سہ رہے ہو، لیکن جان لو اللہ نے مجھے ہر غم کے بدلے رحمت عطا فرمائی۔ ہر غم کے بدلے میرے اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی، میرے ہر ایک آنسوں کے بدلے میرے اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی، اور تمہیں بھی بلند کرے گا، تو پریشان نہ ہو، تمہیں بھی محبت سے نوازے گا میرا اللہ، تمہیں بھی محبتوں سے نوازے گا میرا اللہ۔ اور سن، میں وعدہ کرتا ہوں بچے، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک محمد زندہ ہے تو کبھی تنہا نہیں رہے گا۔ آج کے بعد جب تک محمد زندہ ہے تم کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ تم میری امت کے پھول ہو، تم میری امت کے پھول ہو، اور اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا بچے۔ پھر آقا کریم نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رسول کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنسوؤں کے ساتھ فرمانے لگے، او میں محمد کے رب، میری امت کے یتیموں کا خیال رکھنا۔ کریم آقا نے دعا فرمائی، میرے مالک میری امت کے یتیم بچوں کا خیال رکھنا، ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دینا۔ اے رب کریم، ان یتیموں کے دلوں میں سکون اتار دے، ان کے دلوں میں سکون ڈال دے جو ہر وقت بے سکون رہتے ہیں، ان کے دکھوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے میرے رب۔ پھر آپ نے نہایت ہی شفقت سے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کریم آقا نے اس دکھڑے سنانے والے یتیم اور بھوکے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، اور ساتھ ہی فرمایا آگے کریم آقا کے جو جملے ہیں ایک بار سنیں، قسم خدا کی جان میں جان آ جائے گی۔ کریم آقا نے فرمایا، بچے کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ کیا تم پسند کرتے ہو میں تمہارا باپ بن جاؤں، اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے، اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ کیا تم پسند کرتے ہو؟ کریم آقا نے یہی الفاظ بولے، یہی جملے ارشاد فرمائے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں، عائشہ تمہاری ماں بن جائے، اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ ہائے، یہ سن کر بچے کے آنسوں تھم گئے، اس کے چہرے پر پہلی بار سکون کی ایک جھلک نظر آئی۔ کریم آقا کے ان الفاظوں نے بچے کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیا، بچے کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دیا۔ کریم آقا کے یہ الفاظ نہ صرف اس بچے کے دل کا مرہم بنے، بلکہ امت کے لیے ایک سبق چھوڑ گئے، امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ کے گئے کہ یتیموں کا دکھ بانٹنا نبی کی سنت ہے۔ یتیموں کا دکھ بانٹنا، یتیموں کو گلے لگانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، یہ نبی کی سنت بھی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کریم آقا یتیموں سے کس قدر محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہ صرف دلاسا دیا بلکہ اسے عزت، محبت اور اپنا قرب بھی عطا کیا۔ وہ کریم آقا جو فرما رہے ہیں، او میرے امتی، جب چلا کر تو دیکھ بھال کے چلا کر، دیکھ بھال کے چلا کر، دیکھ بھال کے قدم اٹھایا کر، اس لیے کہ کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ کریم آقا صحابہ کرام کی مجلس میں موجود ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں محمد اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جس سے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ نبی کریم کے آنسوں اور آپ کی محبت نے اس یتیم بچے کو وہ سکون دیا جو شاید دنیا میں کہیں اور نہ مل سکتا تھا۔ یہ لمحہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یتیموں کے درد کو سمجھیں اور ان کے لیے شفقت اور محبت کا مظاہرہ کریں۔ ایک غریب شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اس کے چہرے پر غربت اور پریشانی کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔
اس نے کہا اے امیر المومنین، میں اس رب کے سامنے کس طرح اپنی حالت بیان کروں، میں تیرے رب کے سامنے کس طرح اپنی حالت بیان کروں، جس نے مجھے پیدا کیا اور آپ کو میرے لیے رہنما بنایا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اے امیر المومنین میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میری بیوی کے آنسو خشک نہیں ہو رہے، اور ایک میں ہوں جو اس درد کو سہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں غریب ہوں؟ کیا یہ زمین صرف مالداروں کے لیے بنی ہے، غریبوں کے لیے نہیں بنی؟ اللہ نے زمین کو مالداروں کے لیے بنائی ہے، غریبوں کے لیے نہیں بنائی۔ اے امیر المومنین، کیا یہ زمین میرے بچوں کے نصیب میں صرف آنسو دیکھنے کے لیے بنی ہے؟ کیا یہ ہاتھ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں پھیلے، کیا یہ ہمیشہ عزت کے آنسوں کے ساتھ کانپتے رہیں گے یہ ہاتھ؟ میرے بچے بھوک سے روتے ہیں، مگر میری ماں کہتی تھی کہ اللہ سب کا رازق ہے، اللہ سب کا رازق ہے۔ میں نے ان کو جھوٹی تسلی دی کہ آج شاید رب کسی کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، مگر کیا میں اتنا حقیر ہوں اے امیر المومنین؟ کیا میں اتنا حقیر ہوں کہ میرا درد کسی کے دل پر اثر بھی نہیں کرتا؟ کیا اس زمین پر انصاف کا سایہ ختم ہو چکا ہے؟ جب میرے بچے روتے ہیں نا تو میرے دل پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انگارے میرے دل پر رکھ رہا ہو، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے جب میرے بچے روتے ہیں۔ بچوں کا اس طرح رونا، گریہ وزاری کرنا، ان کا میرے سامنے روٹی کا سوال کرنا میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ جب میرے بچے روٹی نہ ہونے پر مجھ سے روٹی کا سوال کرتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں، اور میری جیب خالی ہوتی ہے، اس وقت بچوں کا روٹی مانگنا، روٹی کا سوال کرنا میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اے عمر، مجھے بتائیے، کیا میں اس دنیا میں صرف بھوک سہنے کے لیے لایا تھا؟ کیا میں اپنے بچوں کو دنیا میں صرف بھوک سہنے کے لیے لایا تھا؟ آئے اس غریب کی درد بھری کہانی سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی لمحے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ، عمر فانی ہے۔ اسی وقت آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتے ہیں اللہ، عمر فانی ہے لیکن تیرا انصاف ابدی ہے، عمر فانی تیرا انصاف ابدی، میرے ہاتھوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے کا وسیلہ بنا دے۔ اللہ، میں تم سے دعا کرتا ہوں، میرے ہاتھوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے کا وسیلہ بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے تھے میری حکمرانی میں اگر پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس غریب کے یہ الفاظ سن کر بے بس ہو گئے کہ اگر قیامت کے دن اس غریب کے آنسوں کا حساب مجھ سے لیا گیا تو میں کیسے جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچتے ہوئے خون کے آنسو بہا کر رونے لگے۔ فرمایا اگر قیامت کے دن اس غریب کے آنسوں کا حساب مجھ سے لیا گیا تو میں عمر کیسے جواب دوں گا اپنے رب کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا اے شخص، عمر تیرے دکھ کا ذمہ دار ہے، عمر تیرے درد کا ذمہ دار ہے۔ ہائے، اگر قیامت کے دن تیرے بچوں کے آنسوں کا حساب مانگا گیا تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ، میں حکمران تھا اور تیرے بندے کے بچے بھوک سے روتے رہے، پھر میں تیرے رب کے سامنے تیری فریاد کا بوجھ کیسے اٹھا سکوں گا بندے؟ پھر میں تیرے رب کے سامنے تیری فریاد کا بوجھ کیسے اٹھا سکوں گا بندے؟ تیری حالت دیکھ کر زمین بھی شاید کانپتی ہوگی اور آسمان کے فرشتے بھی روتے ہوں گے، گریہ وزاری کرتے ہوں گے۔ او غریب میاں، میں تیرے درد کا بوجھ اپنے کندھوں پر تو نہیں لے سکتا، مگر میں تیرے درد کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سامان لیا، کھانے پینے کا راشن اٹھایا، اپنے کندھے پر اٹھایا اور غریب کے گھر پہنچ گئے، پھر دوبارہ اپنے گھر گئے، اتنا دیا کہ مالا مال کر دیا، پھر روتے ہوئے فرمایا آج عمر نے تیرا حق ادا کر دیا، آج عمر نے تیرا حق ادا کر دیا، مگر یاد رکھ قیامت کے دن تیرا حاکم عمر سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے تیرے لیے جواب دے ہوگا۔
عمر نے تیرا حق ادا کر دیا ہے، مگر قیامت کے دن سب سے پہلے عمر جواب دہ ہوگا۔ یہ واقعہ چاہے تاریخی ہو یا ایک سبق آموز کہانی، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حکمران اور معاشرتی رہنما کو اپنی رعایا کے دکھ درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ ایک حساس دل رکھنے والا حکمران نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا میں بھی حکمرانی کرے گا، وہ آخرت میں بھی حکمرانی کرے گا۔ ہائے بھوک سے نڈھال یتیم بچہ زمین پر لیٹا تڑپ رہا تھا۔ آؤ میں تمہیں ایک غریب یتیم بچے کی درد بھری کہانی سناتا ہوں میرے بھائیوں۔ بھوک سے نڈھال یتیم بچہ زمین پر لیٹا تڑپ رہا تھا، اس کی سانسیں بوجھل تھیں اور آنکھوں میں موت کا سایہ تھا۔ آخری لمحے میں اس کے لرزتے ہونٹوں سے چند الفاظ نکلے، ہونٹوں سے چند الفاظ نکلے۔ ان الفاظوں نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا۔ کہنے لگا اللہ، وہ یتیم بچہ، بھوک کی شدت میں مرنے والا بچہ کہنے لگا اللہ تیری دنیا کتنی بڑی ہے، تیری دنیا کتنی بڑی ہے، مگر اتنی بڑی دنیا میں مجھے کھانے کو ایک چھوٹا سا نوالا بھی نہ مل سکا۔ تیری دنیا کتنی بڑی ہے، مگر اتنی بڑی تیری دنیا میں مجھے کھانے کو ایک چھوٹا سا نوالا بھی نہ مل سکا۔ یتیم بچہ آخری سانسیں لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اپنی مری ہوئی ماں کو پکار رہا ہو۔ اس کی کمزور آواز میں درد کے سمندر چھپے ہوئے تھے میرے بھائیوں۔ لرزتے ہونٹوں اور توتلی زبان سے کچھ الفاظ نکلے۔ وہ کون سے الفاظ تھے جو پتھر دلوں کو موم کر دینے والے تھے؟ کہا ماں تم کہاں ہو؟ بچے نے روتے ہوئے بلند آواز میں کہا ماں تم کہاں ہو؟ دیکھو تمہارے بغیر میں کتنا اکیلا ہوں۔ تیرا لال دنیا والوں سے بھرے خزانے نہیں مانگ رہا، دولت نہیں مانگ رہا، یہ ننھے ہاتھ تو صرف ایک وقت کی روٹی کا سوال کر رہے ہیں۔ ماں 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرا پیٹ بہت درد کر رہا ہے، میں خدا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں کیا خدا کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا؟ ماں جس خدا کے پاس تو گئی ہوئی ہے بتا وہاں کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے؟ میں اس خدا کے پاس جانا چاہتا ہوں، یہ بتا کہ اس خدا کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہائے یہ کہتے ہی، یہ درد بھرے جملے بولتے ہی وہ بچہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، اور زمین پر بھوک کے خلاف ایک اور کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا۔ لیکن موت سے چند لمحے پہلے یتیم بچے نے لرزتی ہوئی آواز میں دنیا والوں سے کہا دنیا والوں تمہارے گھروں میں کھانے کے ڈھیر لگے ہیں اور میں ایک نوالے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میرا جرم صرف غریب ہونا ہے، میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں یتیم ہوں، میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں غریب ہوں۔ کیا یتیم ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زندہ رہنے کا حق بھی نہ ملے؟ ہائے یہ کہتی ہی اس بچے کی سانسیں رک گئیں اور وہ اپنی بھوک کے ساتھ دنیا کی بے حسی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر گیا، اور ہمیں سبق دے کر گیا تھا کہ تمہاری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، کوئی دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ایک غریب شخص رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہا تھا، غریب شخص تھا، رو رو کے اللہ سے فریاد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اے میرے رب میں کس سے فریاد کروں، کس سے اپنے دل کا حال کہوں، کس کو اپنے دل کا حال سناؤں، کیا حال سناواں دل دا تے کوئی محرم راس نہ ملدا۔ اللہ تو نے زمین وسیع بنائی تھی لیکن میرے لیے ہر دروازے بند ہیں۔ تو نے زمین تو بہت ہی وسیع بنائی تھی، لمبی بنائی تھی، لیکن میرے لیے ہر دروازے بند ہیں۔ میرے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں، ان کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھ چکے ہیں اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اے مالک
میں نے سوچا تھا کہ تیرے بندے میرے حال پر رحم کریں گے، تیرے بندے میرے حال پر ترس کریں گے، لیکن ان کے دروازے میری دستک سن کر بھی بند رہتے ہیں، ان کے گھروں میں چراغ جلتے ہیں، دسترخواں بھرتے ہیں، مگر میری جھونپڑی میں صرف اندھیرا ہے اور دسترخواں پر صرف ہوا ہے، ہوا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے دنیا کی طرف دیکھا تو صرف بے حسی ملی، تیری پوری دنیا میں بے حسی کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا۔ ان کے چہرے دیکھے تو غرور نظر آیا، ان کے دل دیکھے تو پتھر نظر آیا۔ اللہ، کیا یہ وہی انسان ہیں جنہیں تو نے رحم کا درس دیا تھا؟ کیا یہ وہی دل ہے جن میں تو نے نرمی رکھی تھی؟ اے اللہ، میں دن رات محنت کرتا ہوں مگر میرا رزق وہی چھین لیتے ہیں جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں۔ اللہ، میں دن رات محنت کرتا ہوں مگر میرا رزق وہی لوگ چھین لیتے ہیں جو پہلے سے امیر ہوتے ہیں، جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں۔ ہائے، جہاں 90,000 تنخواہ لینے والا افسر 8,000 مہینہ کمانے والے مزدور سے رشوت لیتا ہو، وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے؟ میری قوم کے نوجوانوں، سنیے اس دکھی باپ کی درد بھری فریاد۔ کہنے لگا، یا اللہ، میں نے تیری دنیا میں رہنے والے رئیسوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تیری دنیا میں رہنے والے امیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مگر وہ میری عزت کو روند کر گزر گئے، میری عزت کی دھچیاں اڑا کر، عزت والی پگڑی کو خاک میں ملا کر روند کر گزر گئے۔ میرے بچوں کی بھوک نے مجھے جینے کی امید سے محروم کر دیا۔ اے میرے رب، میں کس سے شکوہ کروں؟ میں کس کو اپنا درد سناؤں؟ یہ زمین سب کے لیے جنت ہے، تیری زمین سب کے لیے جنت ہے، لیکن میرے لیے یہ جہنم بن چکی ہے۔ کیا میرے بچے اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ میں انہیں روتے دیکھوں؟ کیا یہ دنیا میرے لیے فقط ایک امتحان ہے؟ اے اللہ، تو نے کہا تھا کہ تو قریب ہے، میرے مالک، تو نے کہا تھا کہ تو قریب ہے، تو دعائیں سنتا ہے، تو دعائیں سنتا ہے، تو فریادیں سنتا ہے، تو پھر میرے آنسو کیوں زمین میں جذب ہو کر بھی جواب نہیں لاتے؟ اے اللہ، تو عادل ہے، تو رحیم ہے، لیکن یہ دنیا مجھے تیرے انصاف کا کوئی نشان نہیں دکھاتی۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے دل پر بوجھ ہے اور میرے ہونٹوں پر صرف تیری ذات کا نام رہ گیا ہے۔ اگر میں نے زندگی میں تکلیفیں ہی برداشت کرنی ہیں تو مولا مجھے قبول ہے، کم از کم میرے بچوں کی روزی روٹی آزاد کر دے۔ اے میرے کریم رب، میں تیری چوکھٹ پر آیا بیٹھا ہوں، اپنی شکایت تیرے پاس لے کے آیا ہوں، کیونکہ یہ دنیا تو بے حس ہو چکی ہے۔ اگر تو نے بھی رحم نہ کیا تو بتا تیرا بندہ کدھر کو جائے گا؟ آج اگر تو نے بھی مجھ پر کرم کی بارش نہ برسائی، بتا تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ تو خود ہی تو فرماتا ہے، اے میرے بندے آ جا میری چوکھٹ پر، بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار جھولی پھیلا کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں رب ہوں، بخشش کی حد کر دیتا ہوں، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں اللہ کو راضی کر لو، مدینے والے کو راضی کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ اے بندے، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔